السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الواقعہ کی آیات نمبر 83 سے لے کر 96 تک، فرام 83 اپ ٹو 96 آیات کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے، یہ آخری آیات ہیں سورہ واقعہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور بلکہ ایک لحاظ سے چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم موت پر قابو حاصل کر کے دکھاؤ۔ موت کو تم روک سکو تو روک لو۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی دنیا کی دوسری زندگی نہیں ہے، کوئی جواب دینا نہیں پڑے گا، کوئی قیامت ویامت کچھ نہیں آنی، اگر تمہارے یہ خیالات سچے ہیں تو تم ایک کام کرو کہ جو ہے نا، جب کوئی مرنے والا مر رہا ہو، دیکھو کہ وہ مرنے کے قریب ہے، تو اس کو تم روک لو، اس کی جان کو۔ اگر تم اتنے ہی جو ہے نا اپنی بات کے سچے ہو، اتنی تمہیں اپنے اوپر قدرت حاصل ہو گئی ہے، تم پورے انسانیت کو سب کچھ سمجھ گئے ہو اچھی طریقے سے، تو تم میں مجال ہے تو تم روک لو کسی مرنے والے کو۔ اب بتائیے کہ کیسا چیلنج ہے؟ آج تک دنیا میں کوئی اس کو نہ قبول کر سکا ہے، نہ اس کام کو کوئی کر سکا ہے، نہ پورا کر سکا ہے اس چیلنج کو۔ کوئی انسان موت کے منہ سے بچ نہیں سکا۔ جلد یا بدیر جب اس کا وقت آتا ہے تو پھر وہ چلا ہی جاتا ہے، خود سے چلا جائے یا اللہ تعالیٰ کے کسی آفت سے، مصیبت سے چلا جائے، لیکن جاتا ضرور ہے۔ مرتے ہوئے انسان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی انسان مر رہا ہے تو تم میں ہمت ہے تو تم روک لو، اسے مرنے سے روک لو، بچا لو۔ نہیں بچا سکتے، اللہ یہ کہ اللہ ہی بچانا چاہے اسے، اس کی کوئی صورت نکال دے۔ اور پھر شاہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تم ہمیں دیکھ نہیں پاتے، لیکن ہم یا ہمارے فرشتے بعض اوقات، یعنی فرشتوں کی موجودگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی موجودگی سے ظاہر کیا ہے، کیونکہ ظاہر اسی کے نمائندے ہیں فرشتے بھی۔ جیسے کوئی بادشاہ کہتا ہے نا کہ ہمارا مصاحب جائے گا، ہم ہوں گے وہاں پر، یعنی ہمارے مصاحب، ہمارے وزیر وہاں ہوں گے۔ تو اسی طریقے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم قریب ہوتے ہیں، یعنی موت کے فرشتے بھیجے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوتے ہیں، وہ اس کے سر کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اس کی جان قبض کرنے کے لیے وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا پروسیس اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی اس کو روک سکے؟ آج تک تو کوئی نہیں روک سکا۔ پھر اگلی بات جو فرمائی گئی ہے کہ وہی انسان کے 3 گروہوں کا ذکر دوبارہ مختصر انداز میں کیا گیا ہے، جیسے پچھلی آیت میں آیا کہ قیامت کے وقت پورے دنیا کے انسان جو شروع سے آج تک قیامت تک پیدا ہوں گے، وہ سب مر جائیں گے اور زندہ ہو کے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے: سابقین یعنی آگے والے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے، پھر صاحب یمین جو کہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گے، جو کہ جس میں اچھے لوگ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں زیادہ لائے ہوں گے، کچھ برائیاں بھی کر کے آئے ہوں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا، لیکن چونکہ نیکی کا پلڑا ان کا بھاری پڑے گا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
اور تیسرا گروہ نالائقوں کا گروہ ہوگا، وہ گروہ ہوگا جس نے الٹے ہاتھ کی طرف کھڑا ہوگا، جس نے نہ ایمان قبول کیا، نہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کیا، نہ قیامت کا یقین کیا، نہ اعمال اچھے کیے. یعنی جب وہ حاضر ہوا اس میدان میں حشر میں حاضر ہوگا، اس کے پاس دکھانے کے لیے اور دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایسے لوگوں کا پھر انجام بہت برا ہوگا. مختصر طور پر ان کا احوال بھی بیان کیا گیا ہے کہ حساب کتاب کے بعد جو مقربین ہوں گے، سابقین ہوں گے، تو ان کے لیے ارشاد مار جا رہا ہے کہ ان کو بڑی عمدہ رزق ملے گا اور نعمت بھری جنت ملے گی، فوراً جنت میں چلے جائیں گے وہ. پھر اسی طریقے سے اصحاب یمین، ان کا بھی استقبال اچھی طرح ہوگا، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، سلام بھیجیں گے ان پر، اور پھر وہ بھی کچھ دیر بعد، سابقین کے بعد، وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. لیکن اصحاب یمین یعنی جھٹلانے والے، کاذبین، ان کا یہ حال ہوگا کہ چونکہ ان کے پاس حساب کتاب میں دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہاں پر ان کا استقبال پھر کھولتے ہوئے پانی سے کیا جائے گا، اور وہی مجبوراً اس کو پئیں گے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی پینے کو ان کو نہیں ملے گا، اور پھر وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. اور پھر آخری جملے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ سب کچھ قطعی حق ہے. یعنی جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ اس کا صحیح ہے، اور ایک ایک بات یہ ہو کے رہنی ہے. اس میں کوئی کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ہوگا تو یقیناً ہوگا. اس پہ ہمیں 100% یقین رکھنا ہے، اور نہایت پختگی سے رکھنا ہے کہ یہ ہمارے کردار کی بنیاد بنتی ہے چیز. اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم برے کام کریں گے تو ہمیں جہنم ملے گی، اور نیک کام کریں گے تو جنت ملے گی، ہمیں پختہ یقین ہو تو پھر ہم نیکی کی طرف مائل ہوں گے. ورنہ پھر برائیاں کرنے میں جو لطف آتا ہے تو پھر لوگ برائی کیے جائیں گے اگر اس بات کا یقین نہ ہو. تو آخر میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے سب کے لیے. سب جتنے بھی مومن ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کے نام کی تسبیح کریں. اور اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات کو، اس جملے کو اپنے نماز میں شامل کر لیا گیا ہے. یعنی کہ تسبیح اس طرح کی جائے سبحان رب العظیم. اس کی تھوڑی تفسیر مولانا اپنے حاشیہ نمبر 42 میں تحریر فرماتے ہیں. آپ لکھتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر جہی کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو تم لوگ اپنے رکوع میں رکھ دو. یعنی رکوع میں سبحان العظیم ربی العظیم کہا کرو. جب آیت صبح سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اسے اپنے سجدے میں رکھو یا شامل کر لو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرو. یہ حدیث مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم میں آئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے اس کے چھوٹے سے چھوٹے اجزاء تک قرآن پاک کے اشاروں سے ماخوذ ہیں. تو یہ بڑی اچھی معلومات ملی کہ سبحان العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ ہم قرآن ہی سے نکال کے ہم پڑھتے ہیں، اور اس کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ ہم جب رکوع میں جائیں تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، اور جب سجدے میں جائیں تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.